السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر صلاح البدیر حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع قلم، قلمکار اور سماجی رابطے کے ذرائع۔ ترجمہ شفقت الرحمن مغل حفظہ اللہ تعالی۔ بتاریخ 18 صفر 1438 18 نومبر 2016۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، وہ سیدھا ہڈیوں کو زندگی بخشی، ہر ایک کو اس کا حصہ دیا، اس نے فیصلے کیے تو اٹل کیے، انعامات دیے تو بے بہا دیے، عنایات کی تو معزز بنا دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اسی نے قلم کے ذریعے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو اسے علم نہیں تھا۔ سورۃ العلق آیت 4-5۔ اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ کو مضبوط ترین دین کے ساتھ مبعوث کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی اولاد اور سب سے آگے بڑھنے والے صحابہ کرام پر دائمی اور قیامت تک کے لیے ہمیشہ رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس سے کوئی ہدف یا نیت مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی پوشیدہ یا دلوں کا راز چھپا ہوا نہیں ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے اچھی طرح واقف ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 231۔ مسلمانوں، عقل و فکر قلم کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہیں، اور قلم ہی ضمیر کے لیے زبان کا کام کرتا ہے۔ اس سے تحریر وجود میں آتی ہے اور علم و معرفت قلم ہی پر قائم ہے۔ کتابیں بصیرت کو جلا بخشتی ہیں، تنہائی میں انس فراہم کرتی ہیں، ان سے پریشانی زائل اور ظلمت کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ کتب بینی عقل مندوں کی عادت اور فتین لوگوں کی فطرت ہے۔ بہت سے لکھاری ادیب اور دانا ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے مصلحت کا خیال رکھتے ہیں، ان کے اہداف مثبت ہوتے ہیں، وہ خیر خواہی چاہتے ہوئے پانی پر بھی تحریر ثبت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا نگہبان بھی سمجھتے ہیں۔ کچھ لکھاری ایسے ہی جن میں ہوشیاریاں فنکاری بالکل نہیں ہوتی، ان کی رائے قابل قدر نہیں ہوتی، انہوں نے اخبارات اور ویب سائٹس کو بھدے کالموں سے بھر دیا ہے۔ عقل و رشد سے عاری بے مقصد تحریروں اور فضول ردی لاغری اور رقیق پن سے معمور مضمونوں کی بہتات لگا دی ہے۔ فمن للقوافی فی شأنها من يحوكها اذا ما سوى كعب وفوز جرول يقول فلا يعيا بشيء يقوله ومن قائليها من يسيء ويعمل۔ جب کعب اور اس کا شاگرد عطیہ فوت ہو جائے گا تو معیوب شعروں کی اصلاح کون کرے گا؟ جو اظہار ما فی الضمیر پر مکمل قدرت رکھے، ورنہ شعر کہنے والوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو غلط شعر کہتے ہیں مگر پھر باز نہیں آتے۔ کچھ قلم کار اور لکھاری عوام الناس کو جہالت، ہلاکت اور آفت کی جانب ہانک رہے ہیں۔ ان کا مقصد شرانگیزی، فتنہ پروری، لوگوں میں ہنگامہ آرائی بپا کرنا ہے۔ وہ ہمارے دین، معاشرتی اقدار اور اخلاقیات کو گدلا کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے ملک، علماء کرام اور ملکی قیادت کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر لکھاریوں، پڑھنے والوں، قلمکاروں اور ٹویٹ کرنے والوں کی بھرمار ہے۔ ان میں ہمیں صرف خوف و ہراس سے بھرے ہوئے لیکن عقل و دانش سے کھوکھلے دماغ ہی نظر آتے ہیں۔ تمام اپنا سا منہ لے کر ان آلات پر اوندے پڑے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی لکھ پڑھ رہا ہے، بلاگ کی تدوین یا ٹویٹ کر رہا ہے، بے مقصد چیزیں نشر کر رہا ہے۔ کاش کہ یہ سب کچھ مفید اور سود مند کاموں کے لیے ہوتا، جس سے شر کا خاتمہ ہو اور آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ بڑھے۔ الا ماشاء اللہ، چند لوگ ہی ایسے ہیں جو سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کرتے ہیں۔ مسلمانوں، دشمن کے جال بچھے ہوئے ہیں، پھندے بکھرے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو آج کل نامعلوم شخصیات کی طرف سے بنائے جانے والے رجحانات یعنی ہیش ٹیگ کے ذریعے خاص مقاصد کی جانب کھینچا جاتا ہے۔ ان رجحانات اور ٹرینڈ کے موضوعات سے بدنیتی عیاں ہوتی ہے۔ ان کے نام سے ہی برے مقاصد واضح ہوتے ہیں، اور ان کے بنائے ہوئے گڑھے اور کھائی میں گرنے والا ہی ان کے ہیش ٹیگ کے پیچھے لگ کر جلد بازی مچاتے ہوئے سوچے سمجھے بغیر اپنا تبصرہ جڑ دیتا ہے اور ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ خبردار اور ہوشیار رہو، کیونکہ قلم لکھ چکی ہے، فرشتے نے اعمال لکھ لیے ہیں، قلم اٹھا لی گئی اور کتاب تقدیر نے اعمال شمار کر لیے ہیں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ۔
اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے سب درج ہے اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ سورۃ القمر آیت 52-53۔ تمام چھوٹے بڑے اعمال صحیفوں میں لکھ دیے گئے ہیں، ان کی تفاصیل خاتوں میں رقم کر دی گئی ہے۔ تمام تمہارا پروردگار یاد رکھنے والا، نگہبان، ہر چیز پر شاہد اور جاننے والا ہے۔ اس پر تمہاری چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی تحریر، بلاغ یا کالم مخفی نہیں ہے۔ مسلمانوں، اگر کوئی شخص گناہوں کی وسعت پر لڑک گیا ہے تو وہ گناہوں والی وسعت لپیٹ دے، درج شدہ گناہوں کو مٹا لے، گندگی اور خباثت کو آنسوؤں سے دھو دے، فحاشی اور گناہوں کو ترویج دینے والی ویب سائٹس بنا کر گناہوں کی دلدل میں پھنسنے والوں، تم ان کے ذریعے ہلاکت خیز گناہوں کی دعوت دے رہے ہو۔ تم اپنا اور تمہاری وجہ سے گمراہ ہونے والے سب کا بوجھ اٹھاؤ گے، تمہاری بے راہ روی کی وجہ سے بھٹکنے والوں کا خمیازہ بھی بھگتو گے۔ تمہارے ان گناہوں کا بوجھ اور وزن بہت ہی سنگین اور برا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے راہ ہدایت کی دعوت دی تو اسے بھی راہ ہدایت پر چلنے والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اس رہنما کو ثواب ملنے کی وجہ سے پیروکاروں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور جس شخص نے گمراہی کی دعوت دی تو اسے بھی گمراہ ہونے والوں کے برابر گناہ ملے گا۔ اس گمراہ کنندہ کو گناہ ملنے کی وجہ سے گمراہ ہونے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مسلم۔ مسلمانوں، سوشل میڈیا پر تمہاری تحریریں، پوسٹیں اور سرگرمیاں ایسی ہونی چاہیے جو تمہیں مولا کریم کے قریب کر دیں، تمہیں اس کی جنت اور ٹھہرنے کی معزز جگہ کا حقدار بنا دیں۔ گناہوں پر اصرار کرنے والا نقصان اٹھائے گا، گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جانے والا ہی بدبخت ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ سورۃ الحجرات آیت 11۔ اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ آپ لوگوں سے کہہ دیں، میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ سورۃ الزمر آیت 53۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہوں، تم بھی اسی سے گناہوں کی بخشش مانگو، بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ ہمہ قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، وہ بلند و بالا اور بہت بڑا ہے۔ اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا صحیح تخمینہ لگایا، تمام مخلوقات کے معاملات کو مدبرانہ انداز میں چلایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس گواہی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے معافی، مغفرت اور جہنم کے عذاب سے نجات چاہتا ہوں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشیر و نذیر اور سراج منیر بنا کر ارسال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے۔ حمد و صلاح کے بعد، مسلمانوں، تقوی الہی اختیار کرو اور اسے اپنا نگہبان جانو، اسی کی اطاعت کرو، نافرمانی مت کرو۔ اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سورۃ التوبہ آیت 119۔ مسلمانوں، اپنے پناہ گزین، گھر بدر مظلوم اور ملک بدر بھائیوں کو یاد رکھو۔ ان کے علاقوں میں ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، انہیں کھانے پینے اور ادویات کی قلت کا سامنا ہے، ان کے پاس لحاف اور لباس نہیں ہے، ان کے پاس سردی سے بچاؤ کے وسائل کم ہیں، غریب دعائی دے رہے ہیں، کمزور مدد کے لیے پکار رہے ہیں، مجبور و لاچار چیخ رہے ہیں، ہر طرف وہی لوگ نظر آ رہے ہیں جن کے ہاتھ بہت تنگ ہیں، ان کی مصیبت بڑھتی جا رہی ہے۔ مومن لوگوں پر سب سے زیادہ رحمت، شفقت اور احسان کرنے والے ہوتے ہیں، فقیروں، یتیموں اور مساکین پر دست شفقت رکھتے ہیں، بیواؤں اور طلاق یافتہ خواتین پر ترس کھاتے ہیں، مصیبت زدہ اور کمزوروں پر نرمی کرتے ہیں، تکلیف میں پھنسے افراد اور لاچاروں کے کام آتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوگان اور مساکین کا خیال رکھنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، اور اس شخص کی طرح ہے جو رات کو قیام اللیل سے نہ تھکے اور دن میں مسلسل روزے رکھے۔ متفق علیہ۔ اس لیے غریبوں اور مساکین کا خیال رکھو، حقوق سے محروم اور بے سہارا لوگوں کا سہارا بنو، پناہ گزینوں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرو، انہیں صدقہ و خیرات دو، صدقہ کرتے ہوئے شمار نہ کرو، مبادا اللہ تعالیٰ بھی تمہیں شمار کر کے اجر دے۔ مال و دولت ذخیرہ کر کے رکھو مت رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی روکنا شروع کر دے گا۔ عطیات دینے میں جلدی کرو، تاخیر سے بچو، اور وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔
نیکی کرو، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 195۔ مسلمانوں، حالات و واقعات ہمیں ہوشیار اور بیدار کر رہے ہیں، ہمیں سبق سیکھنے، نصیحت پکڑنے کی تلقین کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے اور عاجزی کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ان حالات و واقعات سے دلوں کا امتحان لیا جاتا ہے اور لوگوں کو آزمایا جاتا ہے، لہٰذا اپنے دلوں کو سرخ و سیاہ سے مت جوڑو، کیونکہ جو مادی اشیاء سے دل جوڑ لے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے دل جوڑنے والے کو اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ احمد الہادی شفیع الورا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار درود و سلام بھیجو، جس نے ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، تمام صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ شرک اور مشرکین کو ذلیل اور رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ہم گمراہ کن فتنوں، شیطانی چالوں اور دین دشمنوں کے تسلط سے تیری پناہ چاہتے ہیں یا رب العالمین۔ یا اللہ حلب میں ہمارے مسلمانوں، ہمارے بھائیوں کو اپنی خصوصی حفاظت، ضمانت، احسان کے ذریعے محفوظ فرما یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ان کے لیے تمام مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا، تمام مصیبتوں سے خلاصی عطا فرما، تمام آزمائشوں سے انہیں عافیت عطا فرما یا رب العالمین۔ تو ہی ہمارا الہ ہے، ہم تیری ہی پناہ چاہتے ہیں، تجھ پر ہی ہمارا بھروسہ ہے۔ یا اللہ شام میں ملحد اور بت پرستوں سے ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ جارحیت کرنے والے ملحد اور بت پرست ظالموں پر اپنی پکڑ نازل فرما۔ یا اللہ ان کی فوجوں کو داغدار بنا دے، ان کے پایا تخت کو تباہ فرما دے۔ یا اللہ انہی کے اسلحے سے تباہ فرما دے، انہی کی لگائی ہوئی آگ میں انہیں بھسم فرما دے، اور ان پر اپنا خصوصی لشکر مسلط فرما یا قوی یا عزیز یا رب العالمین۔ یا اللہ انہیں ناکام فرما، ان کے تمام اہداف غارت فرما، اور بعد میں آنے والوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے ملک کے امن و امان، استحکام اور یگانگت کو دائمی بنا۔ یا اللہ ہماری سرحدوں کو محفوظ فرما، ہماری فوج کی حفاظت فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو تیرے پسندیدہ اور تیری رضا کا باعث بننے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور نیکی و تقوی کے کاموں کے لیے ان کی رہنمائی فرما۔ یا اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو تیری شریعت اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ فوج شدگان پر رحم فرما، تمام مریضوں کو شفا یاب فرما، قیدیوں کو رہائی نصیب فرما، اور ہم پر زیادتی کرنے والوں کے خلاف ہمیں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں بلند فرما۔ ہماری آخری دعوت بھی یہی ہے کہ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں۔ وانصرنا على من عادانا اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مرفوعا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ونزغات الشياطين وتسلط أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل أهلنا في حلب في ضمانك وأمانك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين. أنت إلهنا، أنت ملاذنا، أنت عياذنا، وعليك اتكالنا. اللهم احفظ أهلنا في الشام من بطش الملحدين والوثنيين يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالمجرمين المعتدين من الملحدين والوثنيين. اللهم فل جيوشهم ودك عروشهم
اللهم اقتلهم بسلاحهم وأحرقهم بنارهم وسلط عليهم جندا من جندك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم أدم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها ووحدتها. اللهم احفظ حدودنا واحفظ جنودنا يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مرفوعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.